بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت معاشی حالات مساوی نہیں ہیں اور نہ ہی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم معاشی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر آج بھی فیوڈلز اور سرمایہ دارانہ نظام مسلط ہے۔ ایک جائزہ پیش خدمت ہے آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ آپ کو اس کی ایویرنیس ہوگی کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ مساوی نہیں ہے۔ پاکستان میں معاشی طور پر 3 طبقات کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ دوہری طبقات رکھتا ہے، اس میں سے ایک طبقہ چھوٹے کاروبار سے منسلک ہے جو مٹی سے لے کر سونے کو فروخت کرتا ہے، یعنی چھاپڑ سے لے کر بڑے بڑے برانڈز آئٹم سیلز کرتے ہیں۔ ملک میں قانون کی عمل داری نہ ہونے کی وجہ سے یہ طبقہ اپنی مرضی سے ہر قسم کا جائز ناجائز جگہ کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کاروبار شروع کرنے کے لیے انہیں کوئی این او سی کی ضرورت نہیں یا کوئی پرمیشن۔ یہ طبقہ اپنی مرضی سے قیمت وصول کرتے ہیں۔ یہ مہنگائی کے زیر اثر بھی نہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا جتنی زیادہ مہنگائی اتنی ہی کمائی۔ یہ طبقہ اوپر کی طرف جاتا ہے یعنی معاشی طور پر، پھر اس سے دوسرا طبقہ جنم لیتا ہے یعنی امیری کا طبقہ۔ یہ کلاس غریب سے امیری تک کروڑوں میں نہیں اربوں میں، اور ایک وقت آتا ہے یہ لوگ بزنس ٹائکون بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طبقے کے لوگ غریب سے امیر ہو جاتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے اور جاہل بھی، اور یہ لوگ غیر قانونی کام بھی کرتے ہیں یعنی منشیات، اسلحہ ذخیرہ اندوزی کے کاروبار میں بھی ملوث ہوتے ہیں اور ساتھ میں عادی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور ہر قسم کے ٹیکسز، وابڈا کے بلز وغیرہ وغیرہ کی چوری کے کام میں ملوث ہوتے ہیں، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ کرپشن میں۔ دوسرا طبقہ جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں یعنی گورنمنٹ امپلائیز، یہ طبقہ خوشحال ہے اور مستحکم۔ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا نوکری جانے کا، مہنگائی کا، اور بہت سارے امراض سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا کچن خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اس طبقے کے لوگ امیری تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناجائز مواقع بہت ہیں یعنی کرپشن وغیرہ، ان پر مہنگائی کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور جناب تیسرا طبقہ زندگی کی حقیقت کے قریب، یہ مظلوم طبقہ، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا طبقہ۔ یہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں۔ ان میں سے پروفیشنلز یا ہنرمند ملازمین قدر بہتر ہیں، لیکن ملازمت کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ جو میلز، فیکٹری، مالز، ریسٹورانٹ، شاپس، ہوٹلز، کنسٹرکشن کمپنیز، کوئلے کی کانس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ان سے زیادہ تر غلاموں کی طرح کام لیا جاتا ہے۔ 8 گھنٹے سے 16 گھنٹے تک کام کرتے ہیں۔ ان کے عوض ماہانہ اجرت 8,000 سے 16,000، 18,000 یا 20,000 ہوتی ہے۔ یہ طبقہ جرا ہوا طبقہ ہوتا ہے یعنی کوئی ملازمت کی ضمانت نہیں، جب چاہیں روڈ پر آ جاتے ہیں یعنی نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سفید پوش لوگ جو کم اجرت میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، نہ کوئی قانون
نہ لیبر قوانین عمل میں آتا ہے، اور بزنس طبقہ یا سرمایہ دار ان پر مسلط ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جو چھوٹے کاروبار سے بڑے کاروبار تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں امپلائیز غریب لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں، اور ان مظلوم ملازمین کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں، اور ان پر وہی طبقہ مسلط ہو جاتا ہے جو غریب تھے۔ زیادہ تر تجارت کے لوگ یعنی مخیر حضرات نام نہاد اسلامی رنگ بھرتے ہیں، اپنے ملازمین کو جائز حق ادا نہیں کرتے، اور ان کا حق چھین کر انہی لوگوں میں زکوٰۃ، خیرات، راشن یا امداد کے نام پر معاشرے میں سختی کھلوانا پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں سوشل ایکٹیوسٹ، نام نہاد سوشل ویلفیئر کی تنظیمیں فعال ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان سے ہیلپ یا ایڈس یا ڈونیشن وصول کرتے ہیں، اور پھر یہ تنظیمیں میڈیا کے ذریعے اپنی تحشیر کرتے ہیں، اور ان پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کے ساتھ میڈیا بھی کھڑا نہیں ہوتا، عدالتیں بھی خاموش ہیں، اور نام نہاد سوموٹو ایکشن بھی نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ سب لوگ اپنے گھروں میں ملازم نہیں، غلام رکھتے ہیں، اور میڈیا پر بھی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک مخیر بن گیا، بدعنوانیاں کر کے مسیحا بھی ہو گیا، بانٹ کے دانے خوراک کے، دین و دنیا کے رنگ بھی بھر دیے، دے کر دھوکہ خدا کو۔ تو دوستو، یہ ایک ویڈیو تھی ہمارے اس معاشرے کی، جو اس معاشرہ میں کوئی مساوات نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، جو جس کا چاہے وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور جو مظلوم طبقہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائی ہے، ملازمین ہے، وہ ہر طرح سے محروم ہے۔ ان کی پاکستان کے اندر تعداد کم و بیش کروڑ سے اوپر ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ ملینز کے پر جاتی ہے، لیکن کوئی ان کی دیکھ بھال، ان کی سیکیورٹی یا کوئی ان کی جاب سیکیور نہیں ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے ضرور ہمیں کامنٹ ضرور کیجئے گا، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ یہ ہماری کاوش ہے کہ یہ صحیح ہے، یعنی یہ آبزرویشن ہے، ایکسپیرینس ہے۔ تو اس ایکسپیرینس کو ہم شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ، خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں۔ تو بس دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کے دوران کچھ ایکسٹرا وائسز آ رہی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں سے تعلق رہا ہے، اور ہماری رہائش، ہمارا علاقہ بھی کنجسٹڈ ایریا میں ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کی نوائز ہے اپنے سراؤنڈنگ کے اندر، ارد گرد ماحول کے اندر۔ تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن جو سچائی ہے، حق ہے، وہ حق رہے گا۔ اس کو ہم بس، ٹھیک ہے، تھینک یو۔